اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کے 10ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن خواتین سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ ایسے پاکیزہ گھروں میں رہتے رہیں گے جو سدا بہار باغات میں ہیں۔ ان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور یہی ایک حقیقی کامیابی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 10، جو کہ آیات 73 سے 80 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے نبی، جہاد کریں کفار اور منافقین سے اور سختی برتیں ان پہ۔ ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایک سنگین جگہ ہے پہنچنے کی۔ اغلظ، سختی سے پیش آئیں، بی سٹرن۔ اس آیت مبارکہ اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 میں تقریباً ایک ہی جیسے الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ کفار اور منافقین مرد و زن کے ساتھ جہاد جاری رکھیں، ان کے ساتھ سختی برتیں تاکہ معاشرے کو ان کی غلط حرکتوں کے اثر سے پاک کر دیا جائے۔ ان لوگوں کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ انبیاء کرام کی بنیادی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچا دینا اور لوگوں کی تربیت کرنا ہے۔ اب انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اس لحاظ سے اب یہ اہل ایمان کی یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پیغمبرانہ مشن کو آگے بڑھائیں۔ ہمیں کفر اور منافقت کی ظاہری اور باطنی طرزوں کے ساتھ اپنی استطاعت بھر جدوجہد کرتے رہنا ہے تاکہ ہماری اپنی ذات بھی اور ہمارا معاشرہ بھی ان چیزوں کے مضر اثرات سے محفوظ رہے۔ اسی بات کا فرمان اس سورہ کی آیت نمبر 123 میں مذکور ہے۔ اے ایمان والو، لڑو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر سختی، اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، حلف اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نہیں کہا انہوں نے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ تحقیق انہوں نے کہا ہے کلمہ کفر، اور کفر کیا اپنے اسلام کے بعد، اور انہوں نے ہمت باندھی جو وہ نہ کر سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہیں وہ انتقام لے رہے مگر یہ کہ غنی فرما دیا ان کو اللہ نے اور ان کے رسول نے اپنے فضل سے۔ ناکامو، وہ کسی چیز کا بدلہ لے رہے ہیں، they were revengeful۔ اس آیت مبارکہ پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار اور منافق اللہ تعالیٰ کا نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک من و عن پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ اسلام لانے کے بعد
कुफर के मुर्तकब हुए हैं और जिन मकासद के पेश नज़र उन्होंने ये घटिया हरकत की है, ये उन मकासद को हासिल नहीं कर सके। और अब ये लोग अपने ही कहे हुए कलमा कुफर का हल्फ उठा के इनकार कर रहे हैं। उनके इस अनाद की वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अपने फजल से गनी कर दिया है और ये लोग अपने कुफर और मुनाफिकत की वजह से उस फजल करम से महरूम रह गए हैं। आयत जारी है, यतूबू या को खैर अल्लाहुम, बस अगर वो तौबा कर लें ये बेहतर है इनके लिए। वहीं यतवल्लो जो अज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फिद दुनिया वल आखिरा, और अगर वो मुंह मोड़े रखें अजाब देगा उन्हें अल्लाह ताला एक अजाब अलमनाक दुनिया और आखिरत में। वमालुम फिल अर्ज़ि मिन वलीय्यिन वला नसीर, और नहीं है इनके लिए जमीन में कोई दोस्त और ना नुसरत करने वाला। या को होगा, ये है, इट इज। बहरहाल अगर ये लोग अब भी तौबा कर लेते हैं, यानी अपनी गलत रवश से बाज आ जाते हैं और सिमत दुरुस्त करके इताअत और फरमान बरदारी की राह पे आ जाते हैं, तो यही इनके लिए बेहतर है। लेकिन अगर ये पहले की तरह रूगर्दानी करते रहेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद के मराहल में भी अलमनाक अजाब से दो चार कर देगा। इस रूए जमीन पे ना तो इनका कोई दोस्त होगा और ना ही कोई इनकी नुसरत कर पाएगा, बल्कि उन्हें अपने करतूतों का खुद ही मजा चखना पड़ेगा, क्योंकि यही कानून रब्बी है। सूरह फातिर आयत नंबर 18 में इरशाद है, और नहीं उठाता को वजन उठाने वाला वजन किसी और का, और अगर पुकारे को बोझल उठाने को नहीं उठाता इसमें कुछ, अगर जो उसका कोई करीबी ही हो। वमिनहुम मन अहदल्लाह लैन अताना मिन फज़लिही, और इनमें से हैं जिन्होंने अहद किया अल्लाह ताला से अगर दे हमें अपने फजल से लाना सद्दा करना वला नकूनन्ना मिन सालिहीन, तो हम जरूर सदका करेंगे और हम जरूर सालिहीन में से हो जाएंगे। फलम्मा अताहुम मिन फज़लिही, तो जब उसने दिया उन्हें अपने फजल से, बाहिलू बिही वतवल्लव वहुम मोरजून, बुखल किया इससे और मुंह मोड़ लिया उन्होंने आराज करते हुए। इन लोगों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया था कि अगर अल्लाह ताला उन्हें अपने फजलो करम से नवाज देगा तो वो सदका करेंगे, अमाले साले अंजाम देख के सालहीन में शामिल हो जाएंगे। और जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजलो करम से नवाज दिया, उन्हें गनी कर दिया, तो वो उसमें बुखल करने लग गए। उनकी जाती ख्वाहिशात ने उन पर गलबा पा लिया और उन्होंने टाल मटोल करते हुए मुंह फेर लिया। अल्लाह ताला और उसके रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक वादा खिलाफी इंतहाई नापसंदीदा तर्ज है। वाक़अबहुम निफाकन फी कुलूबिहिम इला यौम यल्क़ौनहु, सो उनका अंजाम उनके दिलों में नफाक, इनकी मुलाकात के रोज तक, बिमा अहलफुल्लाह मा वआदुहु व बिमा कानू यक्सिबून, क्योंकि खिलाफ किया उन्होंने अल्लाह ताला से किए वादे के और क्योंकि वो झूठ बोलते रहे। फ़अक़बहुम, बस उसका नतीजा, उनकी आकबत, सो इट्स अल्टीमेट रिजल्ट, अखलाफू, उन्होंने खिलाफ वर्जी की, वो पीछे हट गए, दे बैक्ड आउट। उनके इस तर्ज अमल का नतीजा ये हुआ कि बतौर सजा इनके दिलों में अल्लाह ताला ने मुलाकात के रोज तक निफाक डाल दिया है। ये मुनाफिक अब मुनाफिक ही रहेंगे। इस सजा की वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह ताला से किए ऐद की खिलाफ वर्जी की और मतवातर झूठ बोलते रहे। सूरह बकरा
آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ تعالیٰ کا اس کی توثیق کے بعد، اور قطع کرتے ہیں جس کے بارے امر دیا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، یہی ہیں جو خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کیا ان کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کے بھید اور ان کی سرگوشیاں، وان اللہ علام الغیوب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ کیا منافق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں چھپی باتوں کو نہیں جانتا؟ وہ تو علام الغیوب ہے، اسے ان کے سینوں میں چھپے ہوئے بھید، ان کی سرگوشیاں اور ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے خیالات کا بھی علم ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، اسی کے غیب آسمانوں اور زمین کے، کیا ہی وہ خوب دیکھنے والا اور کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اور جو نکتہ چینی کرتے ہیں خوش دلی سے دینے والے مومنین پہ صدقات میں، والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور جو نہیں پاتے سوائے اپنے جہد کے تو تمسخر کرتے ہیں ان سے۔ سخر اللہ منکم ولہم عذاب علیم، تمسخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ متوعین، خوش دلی سے حکم بجا لانے والے، دوز who act willingly۔ جہدہم، اپنی جد و جہد، اپنی کوشش، their effort۔ یہ منافق وہی لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں ان مومنوں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں جو دل کھول کے صدقات دیتے ہیں، اور ان مسلمانوں پہ بھی جنہیں سوائے اپنی محنت اور مزدور کے کچھ اور میسر نہیں ہے۔ یہ لوگ تو مسلمانوں کا تمسخر اڑا رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا تمسخر اڑا رہا ہے، اور ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے ایک المناک عذاب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، اور قانون ربی کے مطابق جو عمل بھی کوئی کرتا ہے وہ لوٹ کے اسی کے اوپر آ پڑتا ہے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، تحقیق استہزاء کیا گیا رسولوں سے آپ سے پہلے، تو آ گھیرا جنہوں نے تمسخر کیا تھا ان میں سے اسی چیز نے جس کا وہ تمسخر کرتے رہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگرچہ آپ استغفار کریں ان کے لیے 70 بار بھی، ہرگز نہیں مغفرت فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کی۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا کسی فسق کرنے والی قوم کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منافقوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل ایمان کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، کسی بھی قسم کا مغفرت کا سامان نہیں ہے، چاہے آپ ان کی مغفرت کے کتنے ہی طلبگار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ تو ہر ایک کی بھلائی کے خواہش مند ہے، اور وہ ہر ایک کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ قانون ربی یہ ہے کہ جو لوگ حق بات پہنچ جانے، اس کو سمجھ لینے کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو انہیں ہدایت نہیں ملا کرتی۔ اس سے ملتی جلتی بات سورہ المنافقون آیت نمبر 6 میں بھی بیان ہوئی ہے۔ فرمان ربی ہے، مساوی ہے ان پہ آپ کا استغفار کرنا ان کے لیے
یا آپ کا استغفار نہ کرنا ان کے لیے ہرگز نہیں مغفرت فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کی. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا کسی فاسق قوم. ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا: اہل ایمان پہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ استطاعت بار جد و جہد کرتے رہنا لازم ہے تاکہ ان کی اپنی ذات اور معاشرہ ان چیزوں کے شر سے محفوظ رہے. اہل ایمان کے ساتھ ان لوگوں کے عناد کی وجہ ان کا حسد ہے، جس کی وجہ سے یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. بہرحال اگر یہ توبہ کر لیں تو یہی ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ ان کا انجام بھیانک ہوگا. ایسے لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے وعدوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا گیا ہے. یہ بہانے سے اہل ایمان پر نکتہ چینی اور مختلف اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اور ایک ایسی حالت تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کے حق میں استغفار کرنا لا حاصل ہو چکا ہے. ان کو سزا ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.